اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انبیاء کی 35ویں آیت۔ اس سے قبل ہم نے پڑھا کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ بس ایک دن چلا جائے گا دنیا سے، ہمارے دروازے کھل جائیں گے۔ تو رب کریم نے فرمایا دیکھیں بری حالت تو ان پر آئے گی، وہ دنیا سے تو جو بھی انبیاء آئے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور ہم نے تم سے پہلے کسی انسان کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہ بنایا تھا۔ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ کہ آپ دنیا سے جاؤ کیا یہ زندہ رہیں گے؟ نہیں، آپ نے بھی پردہ فرمانا ہے، لیکن یہ تو مریں گے جہنم میں جائیں گے۔ اور آپ کے ہر آنے والی گھڑی اب پہلے والی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو آپ کے لیے تو وہ انبیاء علیہ السلام اولیاء ان کے صرف چینجیں گے، وہ دنیا میں مشکلات ہو تو اس کے بعد آسانی ہی آسانی۔ آج کے درس میں وہی موضوع چل رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ذائقۃ الموت، موت کو چکھنے والی، ہر ذی روح موت کو چکھنے والی، یعنی اس پر موت آنے والی ہے سوائے اللہ کے ذات کے، کیونکہ اسے نفس سے مراد ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ممکنات میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک سے اعتراض تھا تو اس کا جواب ہو گیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی تو یہ کلمہ آیا ہے۔ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرے دل میں جو ہے تو جانتا ہے، لیکن آپ کے میں کیا میں تو نہیں جانتا۔ تو اس کے لیے نفس کا لفظ ہے، کہتے کہ کلو نفس ہے تو اللہ نہیں، بھئی وہ اللہ ہے، اور اس کے لیے موت کا وہ تصور نہیں، وہ حی القیوم ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَہ، رب کریم نے فرمایا اور ہم برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں خوب آزمائیں گے، آزماتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہمارے طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے۔ ترجعون، لوٹائے جاؤ گے اللہ کی حضور، یعنی ہم تمہیں راحت اور تکلیف، تندرستی و بیماری، دولت مندی و ناداری، نفع اور نقصان کے ذریعے آزماتے ہیں تاکہ ظاہر ہو جائے کہ صبر و شکر میں تمہارا کیا درجہ ہے، اور یعنی دنیا والوں کو بتا دے کہ ہمارے بندے یہ ہیں، ورنہ اللہ تو جانتا ہے۔ تحویل قبلہ میں ہے نا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ ہم وَنَعْلَمَ تو جان لے، تو عام علماء نے مان لِنُظْهِرَ، تاکہ دنیا والوں کو دکھا دیں کہ نبی کے غلام ایسے ہوتے ہیں جب حکم سنتے تو لبیک عملی میدان میں ہوتا ہے، پھر سوچتے نہیں ہے کہ عقل کے گھوڑوں میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، بس حکم آیا لبیک، اللہ کا حکم نبی کا فرمان سنتے ہی بس تیار۔ اور صبر و شکر میں تمہارا کیا درجہ ہے، اور بالآخر تم ہمارے ہی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہم تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں گے۔ ہر انسان کو جزا اور سزا ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہے کہ بعض اوقات مصیبت نازل کرنے کے یا نعمت عطا کرنے کہ بندے کو اس بات میں آزمایا جاتا ہے کہ وہ مصیبت آنے پر کتنا صبر کرتا ہے اور نعمت ملنے پر کتنا شکر کرتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ محتاجی یا بیماری وغیرہ کی کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو شکوہ شکایت نہ کرے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، کہہ دے رضیت باللہ ربا، بس یا اللہ تیرے تمام فیصلوں پر اللہ کا ہر فیصلہ بندے کے حق میں بہتر ہے۔ اور اس کی اطاعت و فرمان برداری میں مصروف رہے، اور جب اس سے مالداری اور صحت وغیرہ کوئی نعمت ملے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ترغیب کے لیے ہم یہاں نعمت کے متعلق نعمت ملنے پر اور صبر پر شکر چند حدیثیں بیان کر دیتے کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے عقائد و جہان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو صبر کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔
ہاں، اللہ تعالیٰ کبھی کسی انسان کے لیے ایک مرتبہ مقرر کہ وہ عمل سے نہیں پہنچتا، اس میں مشکلات ڈال دیتا ہے، اور وہ صبر ہو، پھر اس کو صبر کی توفیق بھی رہتا ہے، وہ مرتبہ مل جاتا ہے۔ تو جو صبر کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرما دے گا، اور صبر سے بہتر وسعت والی عطا کسی پر نہیں کی گئی ہے۔ صبر سے بہتر اور وسعت والی عطا کسی پر نہیں کی گئی۔ یعنی ابھی دیکھیں قرآن میں ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین، صابرین کی پھر تشریح کی کہ کیا کی گئی کہ الذین، صبر کرنے والے کون ہیں؟ اب میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، یعنی میں ان سے راضی ہوں، یعنی میں ان کی مدد کرنے والا ہوں۔ تو آیت نمبر 156 میں فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ان کی تعریف ہے اور اس کا رزلٹ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ ان کی جزا ہے۔ متقین کی وہاں تعریف کی نا آیت نمبر 3 میں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ ان کی تعریف ہے۔ پھر رزلٹ کیا 5 نمبر آیت میں رزلٹ ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک المفلحون۔ اسی طرح سورۃ نمبر 31 میں سورہ لقمان میں بھی اب دیکھیں 5 نمبر آیت یہی ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک المفلحون۔ دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک زیادہ اجر سخت آزمائش پر ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، تو جو اس کی قضا پر راضی ہو تو اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی۔ سورت نمبر 2 پار نمبر 2 آیت نمبر 155 میں کریم مولا نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آزمائیں گے تو ضرور، ہاں خوف آئے گا، یار کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا، ہاں مختلف طریقوں سے بھوک بے روزگاری آئے گی۔ آپ نے ایسے اللہ کریم نے فرمایا جو خوف آیا اور کہا اللہ تعالیٰ جو بھی کرے ہم اس پہ راضی ہیں، اور بے روزگاری کا نہیں، جب اللہ نے پیدا کیا رزق دے گا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں لیکن حرام کی طرف نہیں بھگا، اللہ کی بندگی سے نہیں ہٹا، پھر اللہ نے سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 میں فرمایا رزق وہاں سے اب دوں گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ حضور نے فرمایا، رب فرماتا کہ ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقا، جب تک اس کا رزق ختم نہیں ہوا موت نہیں آئے گی، اور موت تمہارے پیچھے ہے کہ وہ تم ایسے تلاش ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب اجلہ، رزق تو تیرے پیچھے ایسے آئے گا جس سے تیری موت تیری پیچھے آئے گی۔ تو موت کیسے آتی ہے یہ دیکھیں، ایک آیت سنا دوں، سورہ نمبر 4 نکالیں، آیت نمبر 78 نکالیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے اے انسان تمہیں موت گھیر لے گی، اگرچہ تم پختہ قلعوں میں ہو تب بھی موت تمہیں پکڑ لے گی۔ دیکھیں یہاں ہے یہ وہ آیت، کیا آیت میں نے بتائی 78، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی، موت سے کوئی بچنے والا نہیں۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو موت سے بھاگ کے نہیں جگ سکتے، لہذا بستر پر برسوں یا مہینوں بیمار رہ کر ایڑیاں رگڑ کر مرنے سے میدان جہاد میں شہید ہو کر مرنا بہتر ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ شہداء کا وہ بتایا گیا کہ ان کی شان کیا ہے۔ یہ تو موت تمہارا پیچھا کرتا ہے، سورہ سجدہ آیت نمبر 11، سورہ احزاب آیت نمبر 16۔ اچھا یہ مختلف، یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ حوالے جمع کیے ہیں، آگے ایک اور حدیث سنا تو پھر ایک آیت 2 سنا دیتا ہوں۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، پیارے آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا جسے 4 چیزیں عطا کی گئی ہے اسے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کی گئی ہے: شکر کرنے والا دل، اللہم ارزقنا یا رب قلبا شاکرا، شکر کرنے والا دل ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان۔ اللہ کریم فرماتے میرا اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سورہ نمبر 2 سورہ نمبر 33 سورہ احزاب آیت نمبر 41۔ حضور کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، حضور کا ذکر بھی اللہ ہی ہے۔ وہ دیکھیں ہر اب اچھا کام کرتے ہیں نا، کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اس میں 2 طریقے ہیں۔ اب آپ کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، یار مولوی صاحب نے کہا اس سے بڑی دولت ملتی ہے، یہ پڑھوں گا، تو یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں تو دنیا ہے، مقصد اللہ کا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ قرآن پاک کی ترغیب اس لیے دلائے کرو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ وظیفہ کرتا ہوں، یہ کیوں کرتے ہو؟ یہ دیا گیا کہ رزق میں فراوانی ہوگی، تو یہ اللہ کی رضا کے راتوں نے نہیں کہے انما الاعمال بالنیات۔ اب کسی نے بتا دیا کہ تمہاری یہ بیماری، اس نے بولا نماز پڑھو تو یہ بیماریاں، یہ ورزش سے تمہاری سب بیماریاں ختم، وہ شروع ہو گیا جوان کا بچہ۔ لیکن اب یہ کہ اب تو صحیح ہو جاؤں گا، اس نماز پہ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے اتنی نیت ہی سی۔ کسی نے بولا روزے رکھو صحت صحیح ہو جائے گی، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تصوموا تصحوا، روزے رکھو صحت میں، لیکن اس نے اللہ کی رضا، کیونکہ روزے کی رکھنے کی نیت من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم، کہ روزہ رکھا اللہ ایمان میں اللہ کے رضا کے لیے، تب تمام گناہ معاف ہوں گے۔ اس نے یہ رکھا کہ میری صحت صحیح ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے ثواب نہیں ملے گا، صحت ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ تو ہر عمل میں اب کیونکہ ہم احادیث مبارکہ میں پیارے آقا دو جہاں نے فرما شہادت سے بھی اگر نیت خراب ہے جہنم میں گئے، علم سے، علم کتنی بڑی دولت ہے۔ اس نے یہ کوشش کی کہ لوگ مجھے بڑا مولوی کہ سوشل میڈیا پایا، سوشل میڈیا والے مولوی کیا کرتے ہیں، ارے ان غریبوں کو کیا آتا ہے؟ میں نے بولا استغفر اللہ، جو بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں مدرسوں میں 20-30 سال پڑھاتے ہیں وہ اس کو آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب بولیں کہ یہ کوئی کھلاڑی 20 سال تک کھیلتا رہا تھا، اب کوئی بولے اس غریب کو کیا تھے، جھوٹ بول رہا ہے نہیں بول رہا ہے؟ ہاں اگر وہ نہیں کھیلا تو نہیں آئے گا، لیکن اس میدان کا کھلاڑی تو آئے گا۔ ایک عالم دین ہے، وہ الگ بات ہے، حق بولتا ہے نہیں بولتا وہ الگ بات ہے، لیکن کیا آتا ہے یہ بات غلط ہے۔ آتا بہت کچھ ہے، اس نے پڑھا۔ ہاں اب اتنا پڑھتے پڑھتے انسان کا ذہن ایسے ہی سیکھ لیتا ہے کوئی بھی چیز ہے۔ اچھا، ذکر کرنے والی زبان، وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا خَاشِعًا وَبَدَنًا صَابِرًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَشِفَاءً مِّن كُلِّ دَاءٍ يَا رب۔ مصیبت پر صبر کرنے والا جسم، بدن، اور نمبر 4 اس کے مال اور عزت میں خیانت نہ کرنے والی بیوی، کہ یا اللہ ایسی بیوی عطا فرما کہ وہ حیادار ہو، وہ شوہر کی غیر موجودگی میں کہ مال عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو ان سے شکر کا مطالبہ فرماتا ہے، اگر وہ اس کا شکر کرے تو اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ دینے پر قادر ہے۔ سورت نمبر 15 سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، وَلَئِن شَكَرْتُمْ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر وہ ناشکری کریں تو وہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنی نعمت کو ان پر عذاب سے بدل دے۔ اب دیکھ یہ آیت مجھے پھر وہ آیت آئی، یاد آ گئی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 کہ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہمیں ملی وہ پیارے آقا دو جہان ہے۔ ہاں پورے کائنات کے لیے سب سے بڑی رحمت جو آئی ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات ببرکات ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ مکے والوں نے وہ میں نے اس دن بھی یہ 112 نمبر آیت سورہ نحل کی بتائی کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ یہاں دیکھیے 28 نمبر آیت ہے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے
انہیں نہ دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، نعمت ناشکری سے بدل دی اور اپنے قوم کو انہوں نے تباہی کے گھر میں لا اتارا، یہ جہنم میں داخل ہوں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ کریم نے موت کو پیدا کیا، موت سے بچ کر کوئی نہیں جا سکتا۔ ہم نے سب سے پہلے کل نفس ذائقۃ الموت دیکھو، سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت دیکھو بچوں، یہ دیکھیں سورہ آل عمران 185، یہ آیت کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بار بار یہ آیت آتی، دیکھیں یہاں پہ ہے رب کریم فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کو چکھنا ہے، ذائقہ تو چکھنے والی، موت موت کی چکھنے والی، ہر نفس ہر جان موت کو چکھنے والی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے، جتنا تمہیں کیا پورا بدلہ ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا، مراد کو پہنچ گیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ یہاں پہلے مرتبہ یہ پڑھا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، ابھی کون سی آیت پڑھی تھی؟ 35۔ لیکن یہاں پہ کیا تھا کہ ہم تمہیں اچھا وَلْنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں شر اور خیر سے آزماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تیسری مرتبہ سورہ نمبر 29 آیت نمبر 57 میں دیکھیں، سورہ عنکبوت میں دیکھیں بچوں، حافظ اکثر ہوتے ہیں کچے، ان کو آیتیں یاد نہیں ہوتی نا، بار بار قرآن پڑھو گے تو آیت مقدسہ یاد ہو جائیں گی۔ یہ دیکھیں عنکبوت ہے سورت 59 آیت نمبر آیت ہے، یہ 59 21ویں پارے میں 57، یہاں دیکھیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر ہمارے طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یہاں پہ بھی وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، وہ لوگ جو ایمان لائے اعمال صالحہ کے لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرُفًا، ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ دیں گے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین، جس کے نیچے نہریں رواں دوائیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، کیا یہ اچھا اجر ہے کا عمل کرنے والوں کے لیے۔ دنیا وہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نور۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جو صبر کرنے والے اپنے رب پر بھروسہ کر۔ پھر یہاں دیکھیں رزق کے بارے میں کہا وَکَأَیٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور کتنے زمین پر چلنے والے ایسے جانور ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے، صبح اٹھتے ہیں بھوکے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، بڑے بڑے پیٹ ہیں۔ ہاتھی کو دیکھ، جو مچھلیاں سمندری مچھلیوں کو دیکھو، اللہ فرماتے انہیں بھی ہم رزق دیتے، انسان تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم بڑے وہ ہیں۔ تو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں کون سا اچھا کون اچھا عمل کرتے۔ سورہ کون سی سورہ؟ سورہ بقرہ میں 200 دوسرے پارے میں 214 نمبر آیت میں غالباً ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں فَحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ آپ کہہ دو اللہ کی مدد قریب ہے، انہیں کہا اللہ کی مدد کب ہوگی؟ تو کہہ دو کہ اللہ کی۔ تو یہاں دیکھیں 114 نمبر آتی ہے کہ کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں کے حالات نہیں ہیں جو تم سے پہلے گزر گئے، انہیں سختیاں اور شدت اور ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ کہہ اٹھے کہ رسول اور اس کے ساتھ
ایمان لانے والے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہاں پہ قریب مولا نے فرمایا کہ احزاب کے دن مسلمان بڑے ہر طرف سے حملے تھے، تو اللہ نے فرمایا یہ آزمائش تو ہوگی، لیکن کامیابی پھر تمہاری کب ہوگی کہ تم وَإِن تَصْبِرُوا۔ اب دیکھیں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 119 میں غالباً ہے، یہ سورہ آل عمران میں 19 سے 20 ہے، یہ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں سورہ آل عمران میں کہ اللہ کریم نے ان سے بچنے کے یہ طریقہ بتایا۔ یہ دیکھیں کہ اللہ کریم نے کیا فرمایا، 119 نمبر آیات یا 20 نمبر آیت، اچھا 20 ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اگر تم صبر اور تقوی کرو گے، جملہ شرطیہ کیا ہے، اور وہ اس کی جزا ہے، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ یہ جزا ہے۔ صبر تقوی کرو گے تو رزلٹ کیا ہوگا، ان کی تکلیفیں تمہیں تمہارے خلاف ان کی سازش تمہیں تکلیف نہیں پائے گی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ 139 یہ بھی اسی میں ہے غالباً، 139 یہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، 139 بالکل صحیح ہے۔ اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر یہاں پہ ایک مثال دی ہے غالباً 146 نمبر آیات پہ، 146 کے دیکھیں، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی انبیاء علیہ السلام انہیں اللہ کے راہ میں جہاد کے ان کے ساتھ بہت اللہ والے تھے۔ انبیاء سابقین میں بھی جہاد کا سلسلہ چلا، فما وہنوا لما اصابہم، تو وہ سست نہ پڑے ان سے جو ان کے اوپر مصائب آلام ہے اللہ کے راہ میں، اور وہ کمزور بھی نہیں، وما ضعفوا وما استقاموا وما استکانوا، اور وہ دبے بھی نہیں، دشمن کے سامنے وہ دبے نہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتی ہے، یعنی تمہارے نبی اور ان تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور تم تمام امتوں سے افضل ہو، تو چاہیے کہ تمہارے بہادری اور استقامت ان سے زیادہ ہو۔ تو اس سے دو مسئلے معلوم ہے، ایک یہ کہ ان کو افضل نیکیاں کرنی چاہیے، وہ تمام ماتحتوں سے عمل میں بڑھ کر ہو۔ یہاں جو بڑا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بس میں صرف کھانے پینے کے لیے ہوں۔ پیارے عقائد و جہان، جنگ احزاب اور جنگ حنین میں حوازن نے تیر برسائے، سب پیچھے صحابہ ہٹ گئے، لیکن ان کے دل میں سورہ توبہ میں تھوڑا سا، آج ہم 12,000 ہیں، یہ 4,000 ہیں، ان کا تو ہم حشر نشر کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ بات مجھے پسند نہیں ہے، تم اپنے کثرت پر بھروسہ نہ کرو، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کے ذات پر بھروسہ۔ انہیں تیر ہر سے برسائے، حضور علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں، اپنے دراز گوش پہ موجود ہے، حضرت عباس اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ انہوں نے اس کی سواری کو پکڑا، حضور آگے بڑھ رہے، تو ہر جگہ جہاں ہوتے تو حضور آگے ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں یہ اپنے ماتحتوں سے عمل میں بڑھ کر ہو، سید و عالم و مشائخ کو دوسروں سے زیادہ نیک ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ دوسروں کے اعمال دکھا کر سنا کر کسی کو جوش دلانا سنت الہی ہے، بلکہ تاریخی حالات کا بھی اس نیت سے جاننا بہتر ہے کہ دیکھیں ان کے حالات بیان کیا کریں۔ اولیاء اللہ کے عرس ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں کہ وہ اتنے بار، آج کل تو بہرحال پیسہ بٹولنے کا ذریعہ لوگوں نے بنایا، اکثر تو فحاشی عریانیوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن وہ ایسے بہادر تھے، یہ تھے۔ ہم نے سرزمین یمن میں پڑھا، وہاں واقعی کہ وہ علماء میں طاقت تھی، یہاں تو پتہ نہیں کچھ عجیب سے پیر نہ بیچ میں آ گئے، لیکن یہ ایک سازش کے طور پر تھا کہ علماء حقانین اہل سنت جماعت اور پیروں کو بدنام کیا جائے۔ حالانکہ وہ پیر اگر ہے تو وہ علماء کی شان یہ بیان کی گئی سورہ نمبر 9 آیت نمبر 18 میں کہ دیکھیں مسجدوں کی تعمیر وہ کرتے ہیں جو ایمان لے اللہ اور روز آخر پر، نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے اور خوف خدا رکھتے، مخلوق سے نہیں رہے، وَلَا يَخَافُونَ أَحَدًا، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو اب مولوی تھوڑا سا بڑھ گیا، اب وہ مسجد میں بھی نہیں آ رہا، کیوں؟ مجھے ڈر ہے، خوف ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ،
یار تو سورہ مائدہ پڑھ، آیت نمبر 67 پڑھ. اللہ کریم نے پیارے قائد دو جان کو فرمایا کہ اللہ تیری حفاظت فرماتے واللہ یعصمک من الناس. تو جو بھی حضور علیہ السلام کا سچا عاشق اور عالم دین، خصوصاً کیونکہ حضور علماء اور رسول انبیاء، تو اللہ ان کی جان کی حفاظت کرے گا، یہ عقیدہ رکھے. اور جب آپ سب کے خیر خواہ تو آپ کو کون کیوں مارے گا؟ لیکن اگر پھر بھی مارے گا تو پھر یہ تو حضرت صدیق حضرت عمر فاروق کی یہی شان تھی، حضرت علی کی بھی یہی شان ہے، حضرت عثمان کی بھی یہی شان ہے. کتنے بڑے بڑے مرتبے ملے. آپ اور کیا چاہتے؟ آپ مخلص رہیں تو موت اپنے وقت پر آئے گی، پھر خوف نہ رکھ. اب یہ فرق کہ اللہ کے لیے سانس یہ جان دی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ کریم ہمیں ہر وقت موت کو یاد کرنے، میرے نبی ہمارے پیارے قائد و جان نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے والے کہ موت شہداء کی موت ہوگی. کریم مولا کرم فرما، میرے ان بیٹے بھائیوں کی حاضری کو قبول فرما. میرے خاص کر امین الدین بھائی کہ ان کے بہو کہتے بیمار ہے، کریم مولا اس پیارے قرآن کی برکت سے اللہ ان بھائیوں کے دعاؤں کی برکت سے انہیں صحت کلی عطا فرما. اور جتنے پریشانیوں میں میری یہ بھائی ہیں، یہ ہیں، جتنے بھی ہیں میرے بیٹے ہیں، کریم مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما. سامعین ہے کریم مولا تو ہی رحیم اور کریم ہے. سب کو یا اللہ امن کا، یا اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، امن کا جینا. اور موت جب آئے تو حالت ایمان میں ہو، قیامت کی تیرے نیک بند میں ہم مشہور ہوں. وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ.